ایڈ کرتا جاؤں گا. میں نے ریکارڈنگ پہ بھی لگا دیا ہے. لیٹ می انٹروڈیوس ٹو مس ندا جو آج ہمارے ساتھ ہیں اس ٹاپک پہ جو ہم نے ویبینار کنڈکٹ کیا ان سیکشول ہراسمنٹ اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں. اینڈ شی از دا فاؤنڈر آف لاہور ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نیٹ ورک اور وومن ان لا انیشیٹو پاکستان کو بھی یہ چلا رہی ہیں. مس ندا ڈیڈ ہر LLM in law and development from the University of London. اس کے بعد she has been working as an advocate for diversity and inclusion. ان کا جو فوکس ہے وہ لیگل ایجوکیشن اور پریکٹس کے جو گیپ ہے اس کو برج کرنے پہ ہے تھرو کیپیسٹی بلڈنگ. اور اسی طرح she has also been the founding member and chairperson of Gender Equality and Diversity Committee of the Lahore High Court Bar Association from 2018 to 2020. And currently she is leading Women in Law Initiative جہاں پر وہ women empowerment اور gender equality کی بات کر رہی ہیں through capacity building. جی ندا آپ بھی definitely start the session and we welcome you on this webinar and thank you so much for joining us. Ji, thank you so much for having me. And this is a wonderful opportunity to speak to young people about this topic کیونکہ اس کے بارے میں ابھی بھی awareness جو ہے وہ خاص circles کے اندر ہے. And although media کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسے cases سامنے آتے ہیں اس کی جو legal جیسے implications ہیں یا اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, what constitutes sexual harassment itself, کیونکہ کافی براڈ آ جاتا ہے, وہ ساری چیزوں پہ کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ ایون ججز کو بھی نہیں ہے کیونکہ خاص حد تک ہماری جو جورسپروڈنس ہے یا کیسز کے حوالے سے بھی جو ججز کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن سامنے آتی ہیں ان میں کافی مختلف ویوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہ جج کی اپنی انٹرپریٹیشن پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لا کو کس طریقے سے کر رہے ہیں, نیرولی انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا اس کی جو ہے اس کے ہورائزن کو براڈ کریں. تو ابھی یہ ایک ڈیولپنگ ایریا ہے. پاکستان میں تو 2010 میں آیا تھا یہ قانون ورک پلیس ہراسمنٹ کا خاص طور پہ. اس سے پہلے یہ کرمنل صورت میں سیکشن 509 میں obviously exist کرتا ہے, لیکن اس کی ابھی بھی اس میں جیسے کیسز آ رہے ہیں سامنے اور اس کی نیوانسز سامنے آ رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ لوپ ہولز اور گیپس ابھی بھی موجود ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ آج موقع ملے گا اور اس پہ ڈسکشن ہو. جی وی آر گلیڈ ٹو ہیو یو. اس کی ندا am I the only one who is having trouble hearing you, I guess? Sorry, can you repeat that? میں نے کہا شاید there has been some issue regarding mute ہو گئی تھی آپ شاید. نہیں, وہ آپ کی آواز بریک کر رہی ہے مجھے. You can repeat it تو I can. ہاں نہیں, میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے بیکاز میں ابھی پہلے بھی سیشن لے رہا تھا تو میری طرف سے اسٹیبل ہے. ہاں جی, انٹرنیٹ کنیکشن تو ویبینارز اور زوم کے چلتا ہے, ایٹ ٹائمز نہیں چلتا, بٹ ویل ٹرائی ٹو ڈیل ود دوز چیلنجز اینڈ سی کہ کس اتنے بہتر طریقے سے ہم اس کے چل سکتے ہیں. جی بالکل. چلیں اسٹارٹ کیجیے. اگر آپ کا کائنڈلی سوال ریپیٹ کر دیجیے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کمپیریٹیولی آپ سیکشل ہراسمنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں ان ریلیشن ود انڈیا اور ادر کنٹریز. کمپیریٹیو انالیسس کے طور پہ دیکھا جائے تو obviously ہمارے پاس نیبرنگ جو کنٹری ہے انڈیا کی ہے ان ٹرمز آف آر جوڈیشل پریسیڈنٹس. ظاہر پاکستان کا قانون اس میں وہاں سے شروع کر دیتی ہوں. ہمارے پاس آئین پاکستان جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973, وہاں سے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ پھر آگے جا کے اوبیسلی ڈفرینٹ اسپیشل لاز کی صورت میں ڈفرینٹ لیجسلیشنس میں ہمارے پاس آتا ہے. اور اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ان لائٹ آف آر انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو ہم نے
इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दी होती हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो उसको भी ऑब्वियसली सामने रखते हुए टाइम्स इंटरप्रिटेशन करनी जरूरी है। वैसे तो डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं करता। हम एक ड्यूलिस्ट नेशन है और कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर हमारी स्टेट जाके साइन करती भी है तो पाकिस्तान को उसकी कानून साजी करनी पड़ती है और अपने कानून का हिस्सा बनाना पड़ता है, लेजिस्लेशन पास करनी पड़ती है ताकि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो उनको इख्तियार हो कि वो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सके। बहरहाल जो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी जिक्र किया परसुएसिव वैल्यू का, कि किसी भी और मुल्क की अगर डिसीजन है तो उसकी परसुएसिव वैल्यू या वो कानून कहीं और मौजूद है उसी टॉपिक के ऊपर, तो उसकी परसुएसिव वैल्यू हमारे जजेस जो है डिराइव कर सकते हैं, उससे इंस्पायर होके या उससे होके वो अपने फैसलों में उस चीज को जो है उस पे ऑब्वियसली उसको केटर करते हुए अपने फैसले सुना सकते हैं। तो इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन सामने आते हैं जब हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं। वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूंगी, जो हमारा सिविल लॉ इस पे मौजूद है और वो आया था 2010 में इस नजर के जो खवातीन है उनको जो वर्क प्लेसेस एक्सेस करने में एक बड़ा मेजर जो इशू है वो है कि सेक्सुअल हरासमेंट की प्रेवलेंस इतनी कॉमन है एंड इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो उस चीज को उस बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए ताकि वर्क प्लेसेस सेफ हो सकें और ज्यादा औरतें जो है अपना किरदार अदा कर सकें और वर्क प्लेसेस में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो दैट वाज द बेसिक प्रेमाइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से डिफाइन हुआ है हमारे कानून के अंदर वो सेक्शन 2H के नीचे बेसिकली जो 2010 का एक्ट है उसमें हरासमेंट मींस एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, request for sexual favors or other verbal or written communication or physical conduct of sexual nature or sexually demeaning attitudes causing interference with work performance या किसी भी किस्म का hostile environment। अब ये इन्होंने क्या किया है कि एक ही डेफिनेशन के अंदर हरासमेंट को बहुत ज्यादा डिफरेंट एंगल से कवर करने की कोशिश की है, जो कि सिमिलर ट्रेंड हमें इंडिया में भी नजर आता है। तो उनका 2013 का जो कानून है सिमिलर वर्क प्लेस इसी तरीके से इंटरप्रेट किया है। जहां पे फर्क है, जहां पे वो हमसे एक आध स्टेप आगे है, वो ये कि उनका कानून जो है वो केटर करता है डोमेस्टिक वर्कर्स को भी। डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरी हमारे कानून से फिलहाल मिसिंग है और हमारी ज्यादातर औरतें आप देखें खवातीन वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, घरों के अंदर उनकी मुलाजमत का सिलसिला है और वहां पर पाकिस्तान का कानून जो है उसके ऊपर आपके पास लीगल कवर इन द वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट मौजूद नहीं है इन इट्स करंट शेप। तो उस हवाले से ऑब्वियसली हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उनका कानून एक स्टेप आगे है। बट बाय एंड लार्ज जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है सेक्सुअल हरासमेंट, तो उसमें चाहे वो वर्क प्लेस में हो रही है जो कि ट्रेडिशनल वर्क प्लेस है, जिसे हम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट में कहें कि ट्रेडिशनल एक ऑफिस एनवायरनमेंट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन है या वो घर है, उसकी जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कोई भी अनवेलकम एडवांस होगा, एक्शन होगा, वर्ड होगा, कोई ऐसा इशारा होगा, वो तमाम चीजें बट उनका लिंक किया जाता है सेक्सुअल नेचर के साथ। वेयरएज अगर हम अपनी जुरिस्डिक्शन भी देखें उसमें हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस मौजूद हैं। एक अतर मिन्नल्लाह साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिसीजन जो है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जो हरासमेंट है उसका सेक्सुअल नेचर होना, यानी उसके अंदर सेक्सुअल इंक्लिनेशंस, सेक्सुअल फेवर्स होना एक ऐसी लाजमी एक मतलब फीचर है उस हरास जो एटीट्यूड कंप्लेन किया जा रहा है उसका, कि अगर वो मौजूद नहीं है और उसका कोई लिंक आप सेक्सुअल होने से नहीं कर सकते क्रिएट किसी भी एक्शन का, तो सिर्फ महज एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट या एक इंटिमिडेटिंग माहौल जो है वो बाय इटसेल्फ सेक्सुअल हरासमेंट के जिम्मे में नहीं आता। वेयरएज लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है जस्टिस जवाद हसन साहब की, वो एक बहुत पर्पस लेती है ब्लॉक पर्सपेक्टिव में कानून को जो है देखते हुए। जवाद साहब के जजमेंट के हिसाब से पहली बात तो ये है कि हरासमेंट को कैथरीन मैकिनन जो बड़ी जानी मानी फेमिनिस्ट स्कॉलर है उनको भी कोट करते हैं और कहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली एक फॉर्म है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की
اور ڈسکریمنیشن کی جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے, اور اس میں پھر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیکشول ورڈ یا سیکس کا جو ایک ڈفرینشیٹ کرنے سیکشول ہراسمنٹ سے بہت اور زیادہ کونوٹیشنز رکھتی ہے. سو فار ایگزامپل ہم اس کو اپنی اگر ہم سیکسسٹ ہراسمنٹ جو کہ میسوجنی پہ بیسڈ ہے, سیکسسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی فزیکلٹی پہ مبنی ہو, بلکہ اٹ آلسو انڈیکیٹس ادر ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈس جو کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کے جینڈر کو کسی بھی طریقے سے پین پوائنٹ کرنے کے لیے یا اس کو ایک سپیریئر ایٹیٹیوڈ اگر آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے تو سیکسسٹ ہراسمنٹ کی کونوٹیشن ججمنٹ سے عطر من اللہ صاحب کی ججمنٹ میں بالکل بھی کیٹر نہیں ہوئی ہوئی. whereas جواد صاحب has obviously, as we have seen, has taken a much broader scope and perspective of these principles. وہ تو کہتے ہیں any woman in your workplace اگر وہ کمپلین کرتی ہے آ کے, اور پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ریزنیبل وومن کا ہونا چاہیے, کہ ایک ریزنیبل وومن نے کیسے پرسیو کی ہراسمنٹ ٹو میٹ اٹ آؤٹ ٹو ہر. whereas of course ہمارا قانون, آپ کو پتہ ہے قانون سازی کرنے والے سارے مرد حضرات ہوتے ہیں, تو ان کی نظر میں ایک چیز اگر نہیں ہے ہراسمنٹ, لیکن ایک عورت کیونکہ زیادہ ولنریبل ہے اور اس کی پرسپشن اور اس کے لیوڈ کے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے پروگریسو ججمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں جو ایک سولوشن میں سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں, ریکمنڈیشن دینا چاہتی ہوں, کہ ہمارے قانون میں ڈیفینیٹلی جو عطر من اللہ صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے وہ دیٹ از واٹ اینڈ ہاؤ دا لا از ورڈڈ, لیکن ہمیں اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھ کے ریوائز کرنے کی اور امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم سیکچوئل ہراسمنٹ کو بجائے سب طرح کی ہراسمنٹ کو ایک ہی ڈیفینیشن میں ڈالیں, تو ہم اسے بریک ڈاؤن کریں اور سیکشول ہراسمنٹ, سیکسسٹ ہراسمنٹ, سیکس ڈسکریمنیشن, یہ سب چیزوں کو ایک براڈر ٹیکسٹ آف ورک پلیس سیفٹی کے کانٹیکسٹ میں اس کو امینڈ کیا جائے, تاکہ ایک زیادہ بہتر جو ہے وہ پروٹیکشن دی جا سکے ٹو ولنریبل گروپس ایز فار ایز ورک پلیسز آر کنسرنڈ. آئی تھنک آپ نے بڑے الیبوریٹلی بھی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ کس طرح سے کمپیریٹیولی ہم سیکشول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن بھی جیسے آپ نے بتائی ہے کہ کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے. دیر آر کنفلکٹنگ ججمنٹس ایون ان پاکستان. اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ہے, لاہور ہائی کورٹ کی اور ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے تھوڑا سا اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی, اور انہوں نے وہ انکلوڈز اور مینز میں لے کے جا کے اسے 1 جولائی 2019 کے عطر من اللہ صاحب کی یہ ججمنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے اسے انکلوسیو اینڈ الیبوریٹو یوزنگ the tools of interpretation he has limited the definition of sexual harassment. اور عائشہ ملک نے from Lahore High Court, she elaborated it in a very Absolutely. manner. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ جیسے ہم بات کر رہے تھے you have been working on child rights as well, تو جو چھوٹے مائنر جو لڑکیاں ہوتی ہیں they face the sexual harassment issue, تو how they can avail legal remedy against that? یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو سامنے آیا تھا ابھی سمر نجی اسکول کے, ہم نے دیکھے تھے اسکرین شاٹس وغیرہ سامنے آئے, پبلک ڈومین میں آئے, سوشل میڈیا کے اوپر آئے, اور پھر اس وقت جب ایجز ڈٹرمن ہوئی تو پہلا تو شور obviously یہی پتا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر جب اس کی زیادہ ڈیپتھ میں انالیسس ہوا تو اس کو چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے وہ لوگوں نے پہ چائلڈ رائٹس پہ کام کرنے والے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ نہیں, دس از ایکچولی چائلڈ سیکشل ابیوز, کیونکہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے تحت obviously ایک اور کرائم جہاں پہ بھی کمٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, آپ کی پولیس, آپ کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر وغیرہ, آپ کے مطلب وہ والا ایٹ ٹائمز یہ پرابلمٹک بھی بن جاتا ہے, بیکاز چھوٹے بچوں کے کیس میں یا عورتوں کے کیس میں, ولنریبل گروپس کے کیس میں, ابھی موٹر وے انسیڈنٹ وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا سپورٹ میکنزم جو کہنے کی حد تک تو موجود ہے, لیکن آن گراؤنڈ وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے جس طریقے سے وکٹمز کو کرنا, اور بچوں کے کیس میں obviously یہ چیزیں اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں, which is why it's important کہ نجی سطح پر
ہی کریں. چلے کالجز اور یونیورسٹیز میں آپ کا یہ ہے کہ بچہ اگر 18 سال سے اوپر ہے, ایڈلٹ ہے ایک, تو اس کو کچھ چیزیں اور طریقے سے ایکسپلین کی جا سکتی ہیں, بٹ ولنریبل ذہنی طور پہ بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کو سمجھ بھی آئے کہ ان کے ساتھ ہو کیا, اینڈ بائی دا ٹائم دے آئیڈینٹیفائی تو obviously تھوڑا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. اس کے لیے as far as جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا قانون ہے, جو سول سائڈ کی میں بات کر رہی تھی, وہ پروہیبٹ نہیں کرتا, خاص طور پہ جواد صاحب کی جج بعد بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس میں کورڈ ہیں. اس کا مطلب ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہ صرف کالجز اینڈ یونیورسٹیز بٹ obviously اس میں پھر اسکول, مدرسے, سب. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ابھی تک کوئی کوہیرنٹ پالیسی موجود نہیں ہے جس میں کوئی ہمیں اسٹیٹ لیول پہ بھی کوآرڈینیشن نظر آئے کہ چائلڈ پروٹیکشن اور جو ہمارے یہ ہراسمنٹ کے اوم پرسنز اور یہ سب, مطلب بیسکلی ہمارے لاز ویکیومز میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور آپس میں کوئی انٹرنل کوآرڈینیشن ایسی نہیں ہے کہ جب ڈسپلننگ ایشوز آئیں تو اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن ایسی ہو کہ وہ مل کے کوئی جو رد عمل ہے قائم کر سکیں. اس میں بہت ضروری ہے, پنجاب کا تو خاص طور پہ جو ہمارا چائلڈ ویلفیئر بیورو وغیرہ ہے وہ تو ویسے بہت لمیٹڈ ہے, بیکاز اس میں چائلڈ ایٹ رسک کا کانسیپٹ نہیں ہے, کے بارے میں بس جورسڈکشن رکھتا ہے جو کہ اسٹریٹ چلڈرن ہے آپ کے, اس میں جو بچہ اسکول جا رہا ہے وہ اس کی جورسڈکشن میں آ ہی نہیں رہا, which is very and that is why our child protection laws and protection جو پنجاب میں خاص طور پہ ان کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک کوہیرنٹ پالیسی چائلڈ اس کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بن سکے. اور اس حوالے سے کے پی کے اور اسلام آباد اور سندھ وغیرہ جو ہے وہاں پہ جو قانون سازی ہے وہ زیادہ ماڈرن ہے, اینڈ دیٹ از وائی ان کا کانسیپٹ آف پروٹیکٹنگ چلڈرن اینی چائلڈ ایٹ رسک وہ زیادہ براڈ ہے. سو پنجاب کافی لیگ کر رہا ہے, حالانکہ پنجاب میں سب سے پہلے قانون آیا تھا لیکن بہت لمیٹڈ اسکوپ کا, اینڈ وی ہیو ریکمینڈیڈ ٹو دا گورنمنٹ کہ ان کو سب سے پہلے تو اس قانون کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی ہمارے انسٹیٹیوشنز کا بھی سامنے آیا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایڈنگ اور بیٹنگ ہوئی یا پھر اس کو معاملے کو دبانے کی کوشش ہوئی, یا پھر اتھارٹیز نے ہی آفیسرز نے اس ایشو کو سیریسلی نہیں لیا یا پھر ان بچیوں کو اسسٹ نہیں کیا پراپر. تو اس حوالے سے بھی ہمیں انٹرنل پروسیجرز بھی ڈیولپ اور مانیٹرنگ میکنزمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ساتھ ویجیلنس کے لیے ایکسٹرنل ممبرز بھی ان کمیٹیز کا اور ان پروسیسز کا حصہ ہوں. سو فار ایگزامپل پراپر پالیسیز ڈسپلیڈ ہوں, بچوں کے ساتھ تربیتی جو ہے وہ ان کے ساتھ obviously ٹریننگز بھی ہوں, ان کو بھی معلومات دی جائے, اور ایک ایسا نمبر یا ایک ایسا کانٹیکٹ پرسن یونیورسٹی کے اندر جو ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہے یا ان کے گریڈز وغیرہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کاؤنسلر پوزیشن جس کو وہ کانفیڈینشلی ایکسیس کر سکیں اور اپنے مطلب ایک سینسٹائز طریقے سے اپنے ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, اور پھر کس طرح سے وہ بندہ وہ پرسن کانٹیکٹ میں ہو ود آل دی ادر ادارے جو اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو انٹرنل کمیٹیز ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ کا یا المنائی نیٹ ورک یا پیرنٹس یا کسی نہ کسی اور ایکسٹرنل این جی او جو اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایک ممبر موجود ہو. ابھی اس سے پہلے ہم انڈیا کی بھی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں پہ جو انٹرنل کمیٹیز ہیں 2010 کے لاء کے نیچے وہ 3 رکنی کمیٹی ہے, ویئرز انڈیا کہتا ہے کہ جی آپ کی کمیٹی کے نمبر آپ ڈیسائیڈ کریں اور وہ زیادہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 50% اس میں خواتین ہونی چاہیے اور اس کی سربراہی بھی کوئی خاتون ہی کرے گی اس کمیٹی کی. تو آئی تھنک, اور اس میں وہ یہ بھی مینڈیٹ کرتے ہیں کہ این جی او یا کوئی ایسا سوشل ورکر جو ان ایشوز سے واقف ہو اس کا بھی کوئی نمائندہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے, تاکہ انٹرنل جو پریشر ہوتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات یہ انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اداروں میں, تو آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کا نمائندہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں الومنائی نیٹ ورکس کی جیسے میں بات کر رہی ہوں ان کا کوئی نمائندہ یا کسی این جی او کا کوئی اس طرح کے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ان کمیٹیز کا حصہ ہونے چاہیے. صرف اداروں کے اندر ہی اندر اگر کمیٹی سیٹ اپ ہو جائیں گی تو وہ بھی کوئی خاص ہمیں رزلٹ نہیں دے رہی ہیں, بیکاز آدھے سے زیادہ اداروں میں تو ابھی تک آپ دیکھیں نافذ ہی نہیں ہوئی, وہ کمیٹیز ہی نہیں اسٹیبلش ہوئی. اور اس کا میں بتا دوں, اسٹوڈنٹس اور وکٹمز, امپلائیز
جو بھی ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا لا سے کمپلائنس نہیں ہو رہی, وہ کمپلین کر سکتے ہیں ombuds پرسن کو. اور امپلائرز اگر یہ نہیں قائم کرتے کمیٹیز تو ان کو 25,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کا جرمانہ بھی ان پہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو میکینزم موجود ہے, بس اویئرنیس ہو تو آپ اس کو اپنی ایک ڈیمانڈ سامنے رکھ کے اسٹوڈنٹ باڈیز اور کمیٹیز انفورس کرا سکتی ہیں. بٹ بچوں کے کیس میں obviously زیادہ ویجیلنس کی ضرورت ہے, اور اس میں ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک زیادہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں پارٹیٹری اور انکلوسیو اپروچ کے ساتھ, جس میں ہم اوپن ہو اور اتھارٹیرین اسکول اسٹرکچرز کے بجائے ایک انکلوسیو اور پارٹیسپیٹری پروسیسز ڈیولپ کریں, جس میں ہم صرف کال آؤٹ یا پینلائز نہیں کر رہے ان اداروں کو, بلکہ اگر کہیں پہ کوئی لیگ آ رہا ہے تو ہم اوپننس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آئیں ایک مسئلہ ہے بیٹھ کے سالو کریں. حکومتی اداروں کو بھی obviously چاہیے کہ وہ ایک اوپننس اور کمیونیکیشن شروع کریں. پیرنٹس, المنائی اور یہ سب لوگ مل کے بیٹھ کے ایک صرف جو ہے پروسیجر کو کنسنسس کے ساتھ ڈیولپ کریں, تاکہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ چیز بنے, نہ کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں اور اگلے کو آپ نے اسپاٹ لائٹ میں ڈال دیا کہ تمہارا یہ پرابلم اور تم. سو آئی تھنک وہ اتھارٹیرین اور اس کال آؤٹ چیز سے نکل کے ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سسٹم جو کہ جس میں سب کی ڈائیورس ویوز اس کی طرف جانا چاہیے. اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جورسڈکشن بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر بچے خود نہیں بھی کرے تو ایک اوور سائٹ میکنزم ہو جس میں بیلنسز ہوں, تاکہ کوئی ایک بھی اپنی پاور جو ہے وہ ابیوز نہ کر سکے. سو دیٹ وڈ بی مائی ریکمنڈیشن فار دیٹ. نیتا, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کی. ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی ادارہ نہیں کر رہا تو دے کین رپورٹ اٹ ٹو دا ombuds پرسن اور ombudsman, چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو. لیکن ایز فار ابھی ریسنٹلی مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی that only federal ombudsman under the 2000 Act has administrative powers and not the Punjab ombudsperson. Ms. Rukhsana Gilani is the right now Punjab ombudsperson for sexual harassment, and when I reached out to her, she said that under the 2012 Harassment Act of Punjab, sexual harassment, so she doesn't have the administrative powers to issue notifications of a proper iske upar follow up back mechanism kar sakte. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لا کو کس طرح سے بائی لیجسلیشن یا پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے, دیکھیں ابھی پنجاب از اے میجر پروونس اور اس میں یہ ایشوز ہیں, تو باقی پروونس ڈیفینیٹلی دے فالو اپ لوکنگ ٹوورڈ پنجاب. اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے بینگ وی the people who are working with on the sensitization of this issue. اسکولوں کے کانٹیکس میں اگر بات کروں تو جسٹس عائشہ ملک کی بہت اچھی اس میں ججمنٹ ہے, جس میں وہ کہتی ہیں کہ جو ادارے بیسکلی اکراس دا کنٹری اسٹیبلشڈ ہیں, جن کی برانچز ہیں, وہ obviously بینک کے کانٹیکسٹ میں ججمنٹ دے رہی تھی, لیکن اسکولوں کی بھی برانچز ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک پروونس تک محدود نہیں ہوتی ہیں, دے ہیو آؤٹ ریچ ٹو other provinces as well. تو اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں جو اکراس پاکستان آپریٹ کرتی ہیں, وہ فیڈرل اومبڈس پرسن کے پاس اس کی جورسڈکشن ہے, وہاں پہ بھی کیسز جو ہے رجسٹر کیے جا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ انٹرنل کمیٹیز بھی آپ فورسفلی اسٹیبلش کرا سکتے ہیں, بیکاز لا کے تحت کمپلائنس کی ضرورت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لا میں ڈیفینیٹلی لوپ ہولز ہیں, اور اس میں جو اس کی ترمیم کا سلسلہ ہے یا اس کے اوپر جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, اس میں یو این ویمن ایک اچھا کردار کر رہا ہے پلے, جس میں وہ کافی اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور اس میں جو یہ کیسز کے ساتھ ساتھ یہ لوپ ہولز اور گیپ سامنے آ رہے ہیں, وہ اس میں اپنی ریکمنڈیشنز بھی حکومتی اداروں کے سامنے, پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب پرابلم وہی ہوتی ہے کہ قانون پاس ہو جاتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ایشوز آتے ہیں ہمارے یہاں پہ, اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر امینڈمنٹ لانا, ترمیم لانا بھی ایک بہت ٹائم کنزیومنگ سلسلہ بن جاتا ہے, بیکاز بہت پولیٹیکل ول اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ having said that, it's important to continue the process of engagement, and the right of appeal to the courts is still intact. تو اگر آپ ombuds person یا گورنر کے پاس نہیں مل رہا یعنی satisfactory outcome, you can always, your rights to approach the courts are always intact, and you
can still go and access your rights to legal representation and to access the courts at any time. Obviously practically I understand कि उसमें भी बहुत issues हैं, because उसमें फिर आपकी कोई confidentiality की guarantee नहीं है, privacy की नहीं है, और आपके पास legal aid अक्सर नहीं होती, और फिर जिस किस्म की हमें secondary level पे harassment face करनी पड़ती है, या औरतों पे जिस किस्म की के लिए इल्जामात लगते हैं और सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी चीजों की वजह से फिर डेफेमेशन के जिस तरह से मुकदमे हो जाते हैं, तो बहुत सारे अभी मैटर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसके ऊपर जितनी कॉन्वर्सेशन होएगी और जितना एक न्यूएंस और इन डेप्थ एनालिसिस होके रिकमेंडेशन सामने लाई जा सके सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, तो उतना बेहतर होपफुली रिफॉर्म एजेंडा बन सकेगा और बेहतर कानून साजी हो सकेगी. जी अग्री विद यू. आपने जैसे भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की भी जजमेंट कोट की, और उसमें उन्होंने पैरा प्रोविंशियल का कॉन्सेप्ट यही लिया है कि अगर एक से ज़्यादा किसी भी मतलब 2 सूबों में भी एग्जिस्ट कर रहा है कोई डिपार्टमेंट, तो दैट विल कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल ओम्बड्समैन. और फेडरल ओम्बड्समैन डज हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिकॉज इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल फॉरम जहाँ पर दे कैन इन्फोर्स उनका जो 2C के अंडर कोड ऑफ कंडक्ट आता है, दैट मस्ट बी इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट अभी ये हमारी भी हुई थी सेक्शन 3 के अंदर. जैसे आपको पता है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे जजेस ने दे हैव इंक्लूडेड द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस एज वेल. यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है दैट विल आल्सो कम अंडर द वर्क प्लेस हरासमेंट. जी. तो इसमें हमारे पंजाब की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देयर मतलब उसमें हरासमेंट की कमेटीज नहीं है प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हमने एम्बेसडर सिलेक्ट किए फ्रॉम पंजाब, और हमने कहा कि नहीं, यू हैव टू आप अगर देखें फॉलो अप होगा ना, पहले तो हमें ये पता चलेगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज में हैं एंटी हरासमेंट कमेटीज, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट दे कैन राइट एन एप्लीकेशन टू देयर वाइस चांसलर. अच्छा, आई वांट टू से समथिंग कि ये ऑब्वियसली कानून, बिल्कुल कानून जो है ना आया हुआ है औरतों के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं ये भी एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ मिसकंसेप्शन कि इसमें जो है दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. यानी कि इवन इफ अ मैन इज फीलिंग जी वो हरासा किया जा रहा है इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट जिसमें द फीमेल इज प्रोबेबली मोर इन अ सीनियर अथॉरिटेटिव पोजीशन, maybe it's another man in a senior position answers to another man in the organization. इस तरह के भी cases obviously मंजरे आम पर आए हैं. So even a man can be a complainant. तो ये कानून सिर्फ औरतों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो कॉन्सेप्ट इसमें है उस और जब आज साहब की जैसे जजमेंट थोड़ा इसको स्कोप को वाइडन करती है कि जनरली द आइडिया इज कि योर वर्क प्लेस शुड बी सेफ एंड पीपल ओवर देयर ऑन दैट प्रेमिसेस शुड फील सेफ. तो this is very important to establish कि मैं I think there has been some internet issue. आवाज कट गई, maybe this was from my side. इसके अलावा I think you have elaborately explained everything. अगर किसी को कोई question हो तो please do ask to Miss Nida because she is with us till 1:30. और does anybody have question जो हमारी अभी discussion हुई है उससे related? किसी को अगर कोई question है तो आप unmute करके अपने आप को and you can ask her. Well, I think मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है because you have very elaborately explained everything. और चूंकि ये लॉ के स्टूडेंट्स भी नहीं है हमारे एम्बेसडर्स, so maybe they are still digesting what you have just explained to them. And इसका मकसद भी यही था कि I hope कि I just hope बिल्कुल I hope कि मैं contribute कर सकी हूँ. और अगर कोई मजीद और जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, विमेन लॉ के थ्रू, लर्न के थ्रू. एंड आई होप कि ये एम्बेसडर बनेंगे और इस पैगाम को आगे लेके चलेंगे. एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस वंडरफुल इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक.
Thank you so much for the Thank you so much, Nida. Allah opportunity. Hafiz, and we are glad that we had, and thank you. I can't thank you enough for this. It matters a lot. کہ جتنے وہ کہتے ہیں نا لوگ ہوں No, you're most welcome. Most welcome. تو میرے خیال میں اس کو ہم آگے All the best. اللہ حافظ. اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ انفارچونیٹلی جو میسج سرکولیٹ ہوا ہے اس میں آئی فارگاٹ ٹو گیو دا زوم لنک آف مائی زوم پرو, اور یہ بیسک تھا اس میں اور آئی کینٹ چینج اٹ. تو اگر میں امام ایمان سے کہوں گا کہ اگر ان کو زیادہ پرابلم نہ ہو تو مے بی وی کین اینڈ دس, اور پھر ہم دوبارہ سے اسے لاگ ان کر لیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فار دا انکنوینئنس, لیکن وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور